یعنی مومن کی نشانی. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مومن قوم اس کی ایک لسٹ بیان کی. دیکھیے وہ چیز اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن وہ ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں. یہ مومن کی پہلی صفت بتلائی کہ مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں. ہم مسلمان غور کریں کہ کیا جب ہم اللہ کا نام سنتے تو ہم ڈرتے؟ مؤذن چیخ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اللہ کا نام سن رہے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ کا نام سننے کے بعد ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مومن کی نشانی بتائی گئی. انما المؤمنون، مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل بہل جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں اللہ کا نام سن کر کے. یہ مومن کی پہلی صفت. دوسری صفت کیا بتائی؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، جب قرآن کریم ان کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، جب وہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، قرآن کریم کو جب وہ سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. ہم ذرا غور کریں. امام صاحب نماز پڑھا رہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے. الرحمن علم القرآن. ایمانداری سے بتائیے ہم نماز میں یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، کیا نماز کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو نماز پڑھنے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے. نکلے مسجد سے اب یہ قرآن کی آیت سنو، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہم نماز میں قرآن کی آیتیں سنتے اور مسجد سے نکلتے ہی ایمان کتنا بڑھتا ہے پتہ چل جاتا ہے. ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے پر تانا زنی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہم فوراً دینا شروع ہو جاتے ہیں، کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں ہم اندازہ لگائے کتنے پرسنٹ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. یہ مومن کی علامت بتائی گئی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ مومن کی دوسری صفت. تیسری صفت کیا بتائی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہے کہ جس کا توکل، جس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے. جو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے. ہم اندازہ لگائیں اللہ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں بھی سنیں وہ کتنا بھروسہ کرتی ہیں. 2 سال 4 سال شادی کے بعد اولاد نہ ہو تو اللہ کا بھروسہ بند ہی کر دیتی ہو، فوراً اس درگاہ پر اس درگاہ پر جانا شروع کر دیتی ہیں. اب اللہ کے یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ مومن کی صفت بتائی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن وہ ہے کہ جس کا توکل، جس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے. چوتھی صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. معاف کیجیے گا بڑی معذرت کے ساتھ، نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے حافظ یہ کیا نہیں بات بتا رہے ہیں. ہاں نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا فرض ہے. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. نماز کا پڑھنا فرض ہوتا تو ہم فجر میں اٹھتے نماز پڑھنے کے لیے، اکٹھی 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے اور دن بھر کاروبار کرتے، گھومتے ٹہلتے. لیکن نماز کا پڑھنا نہیں فرض ہے، نماز کا قائم کرنا فرض ہے. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. ان کو اللہ رب العالمین نے مومن کا کیا فرمایا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہے جو
اس رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو مومن کہا۔ ان کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ایک ہے مومن کہلانا اور ایک ہے حقیقی مومن بن کر کے دکھانا۔ پتہ چلا ہمیں مومن نہیں بننا ہے بلکہ حقیقی مومن بن کر کے دکھانا ہے۔ اور حقیقی مومن کی کیا صفت ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، وہ ان کا اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ جو رزق اللہ رب العالمین کی جب آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کا توکل، ان کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق دیا اس رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ پہلی صفت کیا؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں کتنا ڈرتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں اللہ کا نام سن کر کے۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، ایک شخص ہے جس کو اپنی چچا زاد بہن سے محبت تھا، چچا کی لڑکی سے عشق تھا، لیکن بدنصیبی سے وہ اپنی چچا کی زندگی میں اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنا پیغام اپنے چچا سے نہ کہہ سکا، اس کی شادی ہو گئی، وہ خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، اس کے بچے بھی ہو گئے، لیکن حالات نے کروٹ بدلی، اس کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر بھی بیمار ہو گیا اور ایسی بیماری اس کو لاحق ہوئی کہ پھر وہ چارپائی پکڑ لیا، اٹھنے کے لائق نہیں رہا۔ گھر میں جو بھی پونجی تھی، گھر میں جو بھی روپیہ پیسہ تھا، سب دوا علاج میں خرچ ہو گیا۔ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، شوہر کا علاج کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آئے، وہ لڑکی وہ اس کی چچیری بہن کہاں سے اس کا علاج کروائے۔ وہ سوچتی ہے کہ چلو میرا چچیرا بھائی ہے، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے، چلتی ہوں میں اپنے بھائی سے کچھ سوال کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میرا بھائی کچھ مجھے نواز دے۔ جب وہ لڑکی، وہ عورت اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے بھائی، میرے چچیرے بھائی، تجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے، دیکھ میرے ابو کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میرے شوہر بھی بیمار ہو گئے ہیں اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر کے رو رہے ہیں، تو میری کچھ مدد کر دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے گا، کچھ مدد کر دے میری۔ اس نے کہا اچھا اب تو میرے دروازے پر آئی ہے تو سن لے، میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھے بہت چاہتا ہوں، اپنی چچا کی زندگی میں نے تجھے بہت چاہا لیکن تجھے حاصل نہ کر سکا، تیرا نکاح ہو گیا تو خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، لیکن سن لے آج بھی میں تجھے اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا پہلے تجھے چاہتا تھا، تو ایک رات کے لیے میرے بستر پر آ جا، ایک رات کے لیے میرے پاس آ جا، تو جتنا مال چاہے گی، تو جتنی دولت چاہے گی میں تجھے دے دوں گا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی تھی، نیک عورت تھی، آج کے اس موجودہ دور کی عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ کسی نوجوان کے پاس تھوڑی سی مال دیکھے تو پھسل جائے، کسی کے پاس اچھی بائک دیکھے تو پھسل جائے، ایسی عورت نہیں تھی جو چھتوں پر کھڑے ہو کر کے سیلفیاں لے فوٹو کھینچے، ایسی عورت نہیں تھی، وہ نیک عورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ جب اس نے سنا کہ میرا بھائی مجھ سے غلط کام کرنا چاہتا ہے تو ڈر گئی، کانپ گئی، لیکن مجبوری انسان سے کیا نہیں کروا لیتی ہے۔ اس کے نظروں میں اس کے شوہر کی بیماریاں، اس کے بچوں کے رونے کی شکلیں نظر آنے لگی، اس نے مجبوری میں ہاں کر دیا، کہا ٹھیک ہے میں رات میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس نے تھوڑا سا مال دیا، کہا لے جاؤ اور رات میں میرے پاس آنا۔ وہ تھوڑا سا مال لے کر کے جاتی ہے، شوہر کو دوا کھلاتی ہے، بچوں کو رات میں کھانا وغیرہ کھلا کر کے اور صبح کر کے وقت موعود پر جو ٹائم نوجوان نے دیا تھا اس ٹائم پر اس کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے، دروازے کو دستک دیتی ہے، وہ نوجوان دروازہ کھولنے کے لیے پہنچتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے انتظار کر رہا تھا، منتظر تھا، دوڑتے ہوئے دروازے پر جاتا ہے کہ آج تو میری محبت میرے پاس آ رہی ہے، چلتا ہوں اپنے دروازے کو کھولتا ہوں۔ دروازے کو کھولا، کیا دیکھا کہ میری بہن تیری بہن میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ کانپ رہی ہے، وہ ڈر رہی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنا چاہا، اپنے بستر پر لانا چاہا، جیسے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا وہ مجھ سے کہنے لگی اتق اللہ یا ابن عم، اتق اللہ یا ابن عم، اتق اللہ یا ابن عم، او میرے
چچیرے بھائی، او میرے چچا کے لڑکے، تو اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر جا، تو اس مہر کو توڑنے کی کوشش نہ کر جس مہر کو تیرے اوپر اللہ نے جائز نہیں کیا، تیرے اوپر اللہ نے حرام کر دیا۔ سن لے، تجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، تجھے اپنے قبر میں جانا ہے، مجھے اپنے قبر میں جانا ہے، تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اس نے اللہ کا نام سنا تو وہ کانپنے لگا، وہ ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ میری چچیری بہن جو زندگی میں کبھی ایک بھی گناہ کا کام نہیں کی، ابھی کرنے جا رہی ہے، ابھی کی نہیں ہے، وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈر رہی ہے، اور میں ایک ہوں جو زندگی میری گناہوں میں لطمت ہے، میرے نامہ اعمال گناہ سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ اس نے جیسے اس کی اپنی بہن کی زبان سے سنتا ہی اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، وہ ڈر جاتا ہے اور اپنی بہن کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا نام اس کے سامنے آیا، اپنا جو زنا کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ میرے بھائیو، اندازہ لگائیں ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے ہم کتنی برائیاں چھوڑتے ہیں۔ معاشرے پر ذرا غور کریں، کتنی برائیاں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہم کھلے عام برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھلے عام۔ اور جب یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ تو کیا کہیں گے؟ چلو اللہ غفور رحیم، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، ہم نے اللہ کی غفور رحیمیت کا مذاق بنا لیا ہے۔ ہم اللہ کو غفور رحیم مانتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم نے گناہ کیا اور اللہ کو غفور رحیم مان لیا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے جہاں اپنے آپ کو غفور رحیم کہا ہے، وہیں اپنے آپ کو قہار بھی کہا ہے۔ وہ جتنا رحم کرنے پر قادر ہے، اس سے کہیں زیادہ قہر ڈھانے پر بھی قادر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کبھی کہا تھا کہ اگر آسمان سے پکارنے والا پکارے اور یہ کہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، دنیا کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کو اتنا غفور رحیم مانتا ہوں اور مجھے اللہ کی رحیمیت پر اتنا بھروسہ ہے کہ جو ایک شخص جنت میں جائے گا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں گا۔ لیکن وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے پکارنے والا یہ پکارے کہ دنیا کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو میں اللہ کے قہر سے اتنا ڈرتا بھی ہوں، اللہ کے غصے سے اتنا ڈرتا بھی ہوں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ جو ایک شخص جہنم میں جائے گا وہ میں ہوں۔ میرے بھائیو، خوف اور امید کے بیچ جو چیز پیدا ہوتی رہتی ہے خشیت کہلاتی ہے، وہی چیز ڈر کہلاتی ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن کی پہلی صفت اللہ رب العالمین نے بتائی کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بتائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، جب وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں ہمارا ایمان کتنا بڑھتا ہے، قرآن کو سننے کے بعد ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اندازہ لگائیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف ہم اپنے اندر خود جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم قرآن کو جب سنتے ہیں تو کتنا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت طفیل طوسی ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، طفیل طوسی ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ بپاتا کہیں محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ چلی جائے۔ سنا ہے محمد بہت بڑا جادوگر ہے، محمد ایسا ہے کہ وہ باپ کو بیٹوں سے اور بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، محمد تو شاعر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ کہیں محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ چلی جائے۔ دیکھتے نبی اکرم کے اوپر نظر پڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں نبی اکرم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر تو سوچتے ہیں کہ نبی اکرم
کا چہرہ تو قبلے کی طرف ہے، لاؤ کانوں کی روئی نکالتا ہوں اور نبی اکرم کی جماعت زبان سے جو وہ پڑھ رہے ہیں میں سنتا ہوں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ کانوں کی روئی نکالتے ہیں اور اپنے کان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے الفاظ پر اپنے کان کو لگا لیتے ہیں، تھوڑی ہی دیر قرآن کو سنا، قرآن کی چند آیتیں سنی، کہنے لگے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ محمد شاعر ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ نہیں نہیں، میں نے محمد کی زبان سے جو وہ پڑھ رہے تھے میں نے سنا، میں سمجھ گیا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، وما هو بقول کاہن، یہ کسی کائن کی کسی گڑے ہوئے انسان کی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی چند آیتوں کو سنا تو سمجھ گئے کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا کلام نہیں ہو سکتا، اور انتظار کرنے لگے، نبی اکرم کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی نبی اکرم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فیل توسی دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے ہادیتک وبائک علی الاسلام، ہادیتک وبائک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ جلدی سے بڑھائیے اور میرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ پر رکھیے اور مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دیجیے، میرا بھی رشتہ اس قرآن کریم سے جوڑ دیجیے، میرا بھی رشتہ ایمان سے جوڑ دیجیے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، مجنون دیوانے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج آپ کے زبان سے اللہ کے کلام کو سنا، میں سمجھ گیا کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہادیتک وبائک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ جلدی سے بڑھائیے اور مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ہم مومن ہیں، کل کے کافر تھے، قرآن کو جب وہ سنتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو سنتے ہیں لیکن ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، ابھی رمضان ایک مہینہ بھی نہیں ہوا گزرے، رمضان کے مہینے میں ہم نے تراویح کی نماز میں قرآن سنی۔ ہاں، عورتیں اور مردوں کو بھی بہت زیادہ ٹائم ملتا تھا قرآن کو پڑھنے کا رمضان کے مہینے میں، اور بہت سارے لوگ 2-3 قرآن پڑھ بھی چکے، عورتیں بھی 3-4 قرآن رمضان کے مہینے میں ختم بھی کر چکی، لیکن ایمان میں کتنا اضافہ ہوا آج یہ ہمارے سامنے موجود ہے، کتنا اضافہ ہوا۔ میرے بھائیوں یہ مومن کی صفت ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں، کتنے پرسنٹ مومن ہیں، ہمیں قرآن سننے کے بعد ہمارا ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، ہم خود اندازہ لگائیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن تو وہ ہے کہ جس کا توکل، جس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ڈائریکٹ ہم بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر، ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہوا، 2 سال 3 سال اولاد نہیں ہوا تو چلو بابا کے پاس، اور کوئی کام کرتا بچے کو اللہ کے یہاں کیا بہتر کس بات ہے۔ میرے بھائیوں مومن کی صفت یہ بتائی وعلیٰ ربہم یتوکلون، مومن وہ ہے جو جس کا توکل، جس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پلان کافروں نے بنا لیا، انعام رکھ دیا، جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ پلاننگ ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اپنے نبی کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ شہر مکہ کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، کافروں نے اعلان کر دیا جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اللہ نے حکم دے دیا نبی اکرم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی چھپ چھپ کر کے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی چھپکے جا رہے ہیں۔ ہاں 3 دن تک غار ثور میں بھی چھپے رہے، 3 دن تک اتنا بچاؤ اپنے آپ کو کیا جتنا ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور چھپاتے ہوئے
اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے. ایک غار ہے, اس غار میں اللہ کے نبی 3 دن تک چھپے رہے. اور ابو بکر تیسرے دن کافر اس غار کے اوپر پہنچ گئے. تیسرے دن ایسا وقت آ گیا کہ وہ کافر جانے دشمن اونٹ کی لالچ میں انعام رکھ دیا کافروں نے کہ جو زندہ یا مردہ رہے گا اس کو 100 انعام دیا جائے گا. وہ اونٹ کی لالچ میں تلاش کر رہے ہیں چاروں طرف, اور نبی اکرم حضرت ابو بکر صدیق ایک غار کے نیچے چھپے ہوئے ہیں اور کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے اوپر چڑھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر گردن نکال کر کے دیکھتے ہیں کافر سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. وہ فوراً گردن اندر کرتے ہوئے اللہ کے نبی اونٹوں کی لالچ میں کافر ہمارے پاس آ گئے, ہمارے سروں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اگر ذرا سامنے پیر کو ہلا دیا, ذرا سا پیر کو حرکت دے دیا تو کافر سن لیں گے اور ہم پکڑ لیے جائیں گے. ذرا سا کھانسی آ جائے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگ نیچے اور پکڑ لیے جائیں گے. یا وہ کافر اپنے پیروں کی طرف نظر ڈال لے تو نیچے ہم ہی لوگ چھپے ہوئے ہیں, پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں توکل, یہاں کیسا اللہ کے نبی نے توکل کیا اور امت کو یہ بتانے کی کوشش کی. آپ لوگ کریں حضرت ابو بکر کا اپنا بیان ہے کہ جب میں اللہ کے نبی سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کافر ہمارے سروں پر کھڑے ہوئے ہیں, اونٹوں کی لالچ میں ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں, مارنے کی پلاننگ کر کے وہ ہم کو پکڑنے کے لیے ہمارے سروں کے اوپر کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر گھبرا رہے ہیں, اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر کا اپنا بیان ہے کہ جب میں یہ جملے نبی اکرم سے کہہ رہا تھا تو میں نبی اکرم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ نبی اکرم کے چہرے پر کوئی پسینہ نہیں تھا, کوئی گھبراہٹ نہیں تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھا. کافر سروں کے اوپر کھڑے ہوئے اونٹوں کی لالچ میں مارنے کا پلان بنا چکے ہیں اور نبی اکرم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کھڑے ہیں, لیکن نبی اکرم کو کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی پسینہ نہیں. اور ایسی صورت میں ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اللہ کے نبی مجھ سے یہ کہہ رہے تھے, اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, لا تحزن, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, ان اللہ معنا, ہم تم دو نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہمارا تیسرا ہمارا پروردگار بھی ہے, ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. میرے بھائیو والذین هم الذین انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن وہ ہے کہ جس کا توکل, جس کا بھروسہ صرف اللہ کے ذات کے اوپر ہوتا ہے. نبی اکرم نے ایسے نازک موڑ پر بھی اللہ پر بھروسہ رکھا ہے, ایسے نازک موڑ پر. یہ کام یہ مومن کی علامت ہے, مومن کی صفت ہے میرے بھائیوں کہ وہ کسی بھی حال میں رہتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے. چوتھی صفت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں. پچھلے جمعہ میں بھی میں اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی تھی, آج بھی یہی چیز آ گئی. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں. ہم کتنا نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں؟ کھیت میں گئے, پانی چلا رہے ہیں, کھیت کو سینچ رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, پھر بھی اب کھیت سے آ نہیں رہے, سوچ رہے کہ چلو پانی چلا لیتے ہیں, نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے. دکان پر بیٹھے ہوئے, کسٹمر آ رہے ہیں, رات کا وقت ہو چکا ہے, ہمیں مسجد میں آنے کے بجائے دکان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے, کسٹمر کھڑائیں گے برابر. میرے بھائیوں کامیاب مومن کی صفت بتائی الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں, اس کے وقت پر پڑھتے ہیں. آپ نبی اکرم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریے, نبی اکرم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریے. نبی اکرم کو کافروں نے مارا, کافروں نے مارا. طائف جائے جب اللہ کے نبی تبلیغ کے لیے طائف گئے تو کافروں نے پتھروں سے مارا, اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے, لیکن آپ نے ان کو بد دعا نہیں دی, آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی. طائف والوں نے آپ کو مارا, آپ کو ستایا, لیکن اس کو بھی آپ نے بد دعا نہیں دی. یہاں تک کہ فرشتہ بھی آ گیا, فرشتہ آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کو طائف والوں نے مارا ہے, آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو ہم پیس دیں, کچل دیں, ان کو ختم کر دیں. لیکن اللہ کے نبی نہیں, اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور میری رحمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں ان سے بدلا لوں, ان کو بد دعا دوں, ان کو ماروں نہیں. وہ مجھے نہیں سمجھ رہے ہیں تو نہ سمجھے, لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی. کافروں نے مارا, طائف والوں نے مارا, لیکن اللہ کے نبی طائف والوں کو بد دعا نہیں دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ جب جنگ بدر میں شہید کر دیے گئے تو ہندا نے
نبی اکرم کے چچا کو اس ڈیڈ باڈی کو پیٹ پھاڑتی ہے اور کلیجہ نکال کر کے چبا لے جاتی ہے. اس نے چبانا گوارا نہ کیا تو دوبارہ تھوک دیا, لیکن پیٹ کو تو پھاڑ دیا. نبی اکرم کے اس شہید چچا کے ناک کو کاٹ لیا, کان کو کاٹ لیا. نبی اکرم کو بہت تکلیف ہوئی, لیکن نبی اکرم نے اس کو بھی بد دعا نہیں دیتے, اس کو بھی معاف کر دیتے, چھوڑ دیتے ہیں. کافروں نے کس کس طریقے سے نہیں ستایا, ظلم کیا, ہر طریقے سے ظلم کیا, لیکن نبی اکرم نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور کسی کو کوئی بد دعا نہیں دی. لیکن ایک موقع ہے نبی اکرم نے بد دعا دی. نبی اکرم نے بد دعا دی, اور ایسی بد دعا یہ آپ سنیں گے تو آپ کے روکنے کھڑے ہو جائیں گے. جنگ خندق کا موقع ہے, جنگ زوروں پر ہے, صحابہ لڑ رہے, اللہ کے نبی مقابلہ کر رہے ہیں, کافروں سے لڑ رہے ہیں, اور لڑتے لڑتے آپ کی عصر کی نماز کا وقت نکل گیا. جنگ زوروں پر تھی, کیا کرے, لڑتے لڑتے اتنی محنت کی کہ آپ کی عصر کی نماز کا وقت نکل گیا. آپ نے بعد میں عصر کی نماز پڑھی, لیکن اس اول وقت کو نکل جانے پر آپ کو اتنا فکر ہوا, اتنا ٹینشن ہوا, اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے جب بعد میں نماز پڑھی عصر کی, بعد میں جب نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے ان کافروں کو, ان یہودیوں کو جن کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹی, ان کو بد دعا دیتے ہیں. کافروں نے مارا, آپ نے بد دعا نہیں دیا. آپ کو پتھروں سے مارا, طائف والوں نے, ان کو بد دعا نہیں دیا. آپ کے چچا کو پیٹ پھاڑ کر کے کلیجہ چبا لیا گیا, اس کو بد دعا نہیں دیا. ہر طریقے سے ستایا گیا, آپ نے بد دعا نہیں کی کسی کو. لیکن جب جنگ خندق کے موقع پر آپ کی کافروں کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی, چھوٹی نہیں بلکہ قضا ہو گئی, بعد میں آپ نے پڑھ لی, تو آپ کا اول وقت نکل جانے کی وجہ سے آپ نے ان کافروں کو بد دعا دی. اور بد دعائیہ جملے بخاری شریف کے صفحات پر دیکھے جا سکتے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھاتے, اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے اور ان کے لیے بد دعا کرتے. اور بد دعائیہ جملے یہ ہیں, ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. ملا اللہ بیوتہم, اے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. وقبورہم نارا, اور ان کے قبروں کو بھی آگ سے بھر دے. کما حبطونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى, آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکل گیا, میری عصر کی نماز کا ٹائم نکل گیا. یہ جملے میرے بھائیوں آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ کی نماز چھوٹی نہیں بلکہ اول وقت نکل گیا, آپ نے بعد میں نماز پڑھ لی, لیکن جن کی وجہ سے چھوٹی آپ ان کے لیے بد دعا کرتے کہ اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے, اور اگر یہ مر جائے تو بھی نہیں چھوڑا, مرنے کے بعد بھی اگر یہ قبر میں دفن کر دیے جائے تو ان کے قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے. آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا. میرے بھائی ہم اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے, جس کو ہم کھیتی باڑی کے چکر میں, دکان اور کاروبار کے چکر میں ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی. الذین یقیمون الصلاۃ, مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں. پانچویں صفت کیا بتلائی, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے جو رزق اتارا اس رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے جو رزق دیا اس رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیا, اللہ نے پیر دیا, اللہ نے آنکھیں دی, اللہ نے زبان دیا, اللہ نے دماغ دیا, اللہ نے مال دیا, اللہ نے دولت دیا, اور اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے راہ میں تھوڑا سا خرچ کر دو, میری راہ میں کچھ خرچ کرو. لیکن ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ہماری مثال تو چھوٹے سے بچے کی طرح ہو گئی. آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, میری تو بھی شادی نہیں ہوئی. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے, جب آپ چھوٹے سے بچے کو 5 روپے کا 10 روپے کا چاکلیٹ لا کر کے دیتے ہو, اور 10 ٹافی 5 ٹافی جب آتی ہے, وہ بچہ دونوں مٹھی میں چاکلیٹ لیے ہوئے, دونوں مٹھی میں اس کی مٹھی بھری ہوئی ہے چاکلیٹ سے. آپ نے دیا چاکلیٹ لا کر کے بچے کو, اور آپ بچے سے مانگی بیٹا ایک چاکلیٹ مجھے دے دو, تو بچہ نہیں دے رہا, وہ بچہ ہاتھ اپنی طرف کھینچ رہا ہے, نہیں دے رہا ہے. میرے بھائیوں یہی صورت
صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے بچوں والی. اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھیں دی، زبان دیا، دماغ دیا، کمانے کی طاقت دی، قوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میری راہ میں تھوڑا سا خرچ کر دو. ہم تھوڑا سا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، تھوڑا سا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں، مومن کی صفت بتائی، الذین یقیمون الصلاۃ، جو اللہ نے جو مال دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، مسجد نبوی میں کھجور کی چھت ہے، کھجور کے پتوں کی چھت ہے، اللہ کے نبی اس چھت کے نیچے نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ہوا تیز ہوتی ہے، کھجور کے پتوں کی چھت اڑ جاتی ہے. کھجور کی پتوں کی چھت تھی، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، ہوا تھوڑی سی تیز ہوئی اور کھجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی. اللہ کے نبی نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدے میں گئے، بارش کے قطرات آسمان سے زمین کے اوپر گرنے لگے. اور سنیے، اس دور میں مسجدیں ایسی پکی عالی شان نہیں ہوا کرتی تھی، سنگ مرمر اس دور میں نہیں تھا. اللہ کے نبی کچی زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں، کچی جب زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں، چھت اڑ گئی، آپ سجدے میں گئے، بارش کے قطرات زمین پر گرنے لگے. اور جب بارش کے قطرات زمین پر گرتے تو زمین سے اٹھنے والے مٹی نبی اکرم کے چہرے پر پڑنے لگے. آسمان سے بارش گرتی زمین پر اور زمین سے وہ کیچڑ، وہ مٹی اٹھ کر کے نبی اکرم کے چہرے پر پڑتی. نبی اکرم نماز کو مکمل کرتے ہیں، آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا، صحابہ کرام کی طرف کیا. صحابہ کی نظریں جب نبی اکرم کے چہرے پر پڑی، ہاں اس چاند سے چہرے پر، اس چمکتے چہرے پر جب صحابہ کی نظر پڑی، اس چہرے پر جس چہرے کو کبھی دیکھ کر کے حسان ابن ثابت نے کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. او میرے حبیب، آپ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں، آپ اتنے زیادہ حسین و جمیل ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. آپ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کہ آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی عورت نے، کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا. جب اس چاند سے چہرے پر صحابہ کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چاند کا چہرہ، وہ چمکتا چہرہ آج مٹی سے سنا ہوا ہے. آج اس کے چہرے پر گرد و غبار نظر آ رہے ہیں. اس کا چمکتا چہرہ آج مٹی سے آلود ہے، اس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے. صحابہ نے دیکھا چھت اڑ گئی، نبی اکرم کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے. تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی چھت کا انتظام کریے. چھت اڑ گئی ہے، اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ آپ مضبوط چھت کا انتظام کریے اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، چھت کا انتظام کیا جائے گا. ایک کام کریے، آپ لوگ چندہ دیجیے، آپ لوگ اس مسجد کے تعمیر کے لیے، اس کے لینٹر، اس کے چھت کے لیے آپ لوگ چندہ دیجیے. چندے کا اعلان کیا. غریب صحابہ ہیں بیچارے، غریب صحابہ ہیں. ان میں سے ایک صحابی اٹھتے ہیں جن کا نام ہے عثمان. حضرت عثمان اٹھتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی رہنے دیجئے، کسی سے 1 روپیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی رہنے دیجئے، کسی سے 1 روپیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد نبوی کے لنٹر کے لیے، مسجد نبوی کے چھت کے لیے جتنا خرچ آئے گا وہ پورا خرچ دینے کے لیے عثمان تیار ہے. اللہ رب العالمین نے عثمان کو مال دیا تھا، اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا. اللہ کے نبی چندہ سب سے مانگ رہے ہیں، لیکن عثمان کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی رہنے دیجئے، کسی سے نہ لیجئے. لنٹر کا، اس کے چھت کا جتنا خرچ آئے گا میں دوں گا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ گر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اللہ رب العالمین نے قارون کو بھی دولت دی تھی، قارون کو بھی بہت سارا مال دیا، بہت ساری دولت دی، لیکن آج اس کی دولت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے عثمان کو بھی دولت دی. اتنا خرچ کیا حضرت عثمان نے، اتنا خرچ کیا کہ آج لوگ مثال دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے ان کا لقب دے دیا غنی کا. غنی کا انہیں خطاب ملا، انہیں غنی کا لقب ملا. میرے بھائیوں، وہی عثمان ہے، وہی عثمان ہے. اللہ کے نبی جنگ کے لیے اونٹوں کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کچھ اونٹوں کی ضرورت ہے. اس جنگ کے لیے حضرت عثمان 700 اونٹ دیتے ہیں. 700، آپ اندازہ لگائیے، 700 اونٹ حضرت عثمان اللہ کے نبی کو دیتے ہیں. جب 700 اونٹ حضرت عثمان اللہ کے نبی کو دے چکے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما ضر عثمان، ما ضر عثمان
अशरकतु, आज के बाद मेरा उस्मान अगर एक भी नेकी का काम न करे, आज के बाद मेरा उस्मान एक भी अच्छा काम न करे, तो भी मेरे उस्मान को जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोकेगी, मेरा उस्मान फिर भी जन्नत में जाएगा। मेरे भाइयों, ये माल खर्च की अल्लाह की राह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही उन्हें जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी, उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी, जन्नत की बसारत सुना दी। मेरे भाइयों, ये है अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो हकीकी मोमिन है। कितने लोग हो गए? 5 लोग, जो अल्लाह का नाम इनके सामने लिया जाता है डर जाते हैं। दूसरी सिफत, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। तीसरी सिफत, जिनका तवक्कुल, जिनका भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात के ऊपर होता है। और चौथी सिफत, जो नमाज को कायम करते हैं, उसके वक्त पर पढ़ते हैं। और 5वीं सिफत, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इतनी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की, उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, यही लोग हकीकी मोमिन हैं, यही लोग हकीकी मोमिन हैं। और इनके लिए फरमाया लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके लिए इनके परवरदिगार के पास बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जात हैं। लहुम दरजातुन, बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जात हैं। व मग़फ़िरतुन, और मग़फ़िरत है। व रिज़्क़ुन करीम, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही बुजुर्गी वाला रिज़्क़ हमारे पास है। इनके लिए जो इन 5 कामों पर अमल करते हैं, जो